سیکورٹی فورسز کی خیبر میں کارروائی، 3 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق فورسز نے ضلع خیبر کی جنرل ایریا میں خارجیوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 خارجی ہلاک ہو گئے۔ کسی بھی دوسرے خارجی کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ ملک میں دہشت گردی کے وار، سیاسی جماعتوں نے بنا لی ایک قطار۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج صبح 11 بجے ہوگا۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس میں پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر شرکت کریں گے۔ انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ پارلیمانی رہنماؤں کو ملکی اور داخلی اور خارجی امور پر تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں تیزی لانے سے متعلق فیصلے متوقع۔ تحریک انصاف کا پارلیمانی قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ۔ PTI نے 14 نام اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے بیرسٹر گوہر اسد قیصر، زرداج گل، صاحبزادہ حامد رضا، عامر ڈوگر، ثناء اللہ مستی خیل، علی محمد خان، سینیٹر علی ظفر، سینیٹر ہمایوں محمد اور سینیٹر اون عباس کے نام شامل۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PTI سمیت متعدد رہنماؤں نے اجلاس میں شرکت کے حق میں دلائل دیے۔ دہشت گردی کے معاملے کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ ملک میں جو بھی دہشت گردی سے جان گنواتا ہے وہ پاکستانی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ملک کو دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے، ہم معاملہ سیاسی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ بانی PTI کسی صورت مائنس نہیں ہو سکتے۔ جعلی اکاؤنٹس کو ہماری سوشل میڈیا آفیشیل ٹیم سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے ہمارے بچے اٹھائے گئے یہ قابل مذمت ہے۔ PTI کے رہنما وقاص اکرم نے کہا آپ نوجوانوں کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ وہ آپ کو مان لیں، لیکن نوجوانوں کو اپنے حقوق کا معلوم ہے۔ جو بچے اغوا ہوئے ہم ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، اس کے بیانات خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کا حامی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے بیانات پر دفتر خارجہ کا سخت رد عمل۔ ترجمان نے کہا بھارت کو الزام تراشی کے بجائے اپنے ریکارڈ پر غور کرنا چاہیے۔ بھارت کا پاکستان مخالف بیانیہ نہ صرف جھوٹ پر مبنی ہے بلکہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ میرے استعفے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپوزیشن کے مطالبے پر صحافیوں کا وزیر دفاع سے سوال۔ اپوزیشن سیکیورٹی لیبس کا ذمہ دار آپ کو قرار دے کر استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا میرے استعفے سے معاملات حل ہوتے ہیں تو تیار ہوں۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد بہت سے معاملات زیر غور ہیں، ہمیں زیادہ سے نقصان آسینوں کے سامنے دیا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کے پارلیمنٹ کے باہر گفتگو، کہا سوشل میڈیا پر ملک کی بدنامی کی جا رہی ہے، کسی کو ملکی سالمیت سے کھیلنے کی اجازت نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ FIA سائبر کرائم اسلام آباد کی بڑی کارروائی، ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے والا ملزم بنی گالہ سے گرفتار۔ ترجمان کے مطابق ملزم نے جعفر ایکسپریس ساہنے کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد شیئر کیا۔ کل عدم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت اور اس کی تشہیر کرنے میں ملوث پایا گیا۔ دنیا کے طویل قامت افراد میں شامل نصیر سومرو انتقال کر گئے۔ کافی عرصے سے علیل تھے، سانس کی تکلیف اور جوڑوں کے درد میں مبتلا تھے۔ 56 سالہ نصیر سومرو نے اپنی طویل قامتی کی بدولت دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ 7 فٹ 9 انچ کے حامل تھے۔ اس سے قبل پاکستان کے عالم چنا طویل قامت ہونے کا اعزاز رکھتے تھے۔ جنوبی افریقہ کے اعلیٰ دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ ISPR کے مطابق وفد نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات، فوجی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کے دوران جنوبی افریقی وفد نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ قابلیت کی تعریف کی۔ چلاس میں 0 پوائنٹ کے قریب حادثہ، مسافر کوچ گہری کھائی میں جا گری، متعدد افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب مسافر کوچ ایک دائرے سے گزر رہی تھی، اچانک بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔
میرے بیان سے ایف آئی اے افسر کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ اداکارہ نادیہ حسین نے ایف آئی اے سے معافی مانگ لی۔ کہتی ہیں ایف آئی اے حکام کو جعلساز کے حوالے سے معلومات دے دی ہیں۔ اعلیٰ حکام سے گزارش ہے جعلسازوں سے لوگوں کو بچایا جائے۔ ایف آئی اے جعلساز کے خلاف میری شکایت پر کام کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے معروف امریکی ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی کے سربراہ کی سربراہی میں 4 رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم کا آئی ٹی شعبے میں مزید سرمایہ کاری میں دلچسپی کا خیر مقدم۔ پاکستان کو قومی اور بین الاقوامی صارفین کے لیے عالمی معیار کا کال سینٹر قائم کرنے کی تجویز۔ کا ملک کی باصلاحیت نوجوانوں کو آئی ٹی، اے آئی اور دیگر جدید تکنیکی صلاحیتوں سے لیس کرنے کے پروگرام کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر، آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے متعلق بڑا اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ ملازمین کے الاؤنسز اور پے اسکیل پر نظر ثانی کی کوئی تجویز ہی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسپیشل افراد کے لیے اہم اقدام کا اعلان۔ پنجاب بھر میں 40,000 اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ، تشخیص اور مفت علاج فراہم کرنے کا حکم۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ طلبہ کی حاضری کے لیے فیشل رجسٹریشن سسٹم متعارف۔ اسپیشل افراد کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے خصوصی پروگرام کی منظوری۔ 9 الیکٹرک بسوں کی بھی منظوری دے دی گئی۔ سندھ حکومت نے محکمہ تعلیم کے تمام ڈپارٹمنٹس کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اسکول ایجوکیشن سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے غیر ضروری اسکول انتظامیہ کو ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈی ای او اسپورٹس، ڈی ای او کوالٹی انشورنس کی اسامیاں ختم کرنے کی ہدایت۔ وزیر تعلیم سندھ نے کہا غیر ضروری انتظامیہ ختم کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ سندھ حکومت نے عید پر اضافی کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ ٹرانسپورٹ حکام کو کرایہ کنٹرول کرنے کے احکامات جاری۔ ڈی آئی جی ٹریفک اور کمشنرز کو غیر قانونی کرایہ بڑھانے والوں کے خلاف فوری ایکشن لینے کی ہدایت۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، کسی کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا۔ خفیہ اطلاعات پر مختلف گوداموں میں چھاپے، بھاری مقدار میں چینی برآمد، کئی افراد گرفتار۔ کارروائی کے دوران 4,500 تھیلے چینی تحویل میں لے کر متعدد گوداموں کو سیل کر دیا گیا۔ ذخیرہ اندوزی کسی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی، ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، ڈپٹی کمشنر نے واضح کر دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مثبت آغاز۔ 100 انڈیکس میں 663 پوائنٹ کا اضافہ، انڈیکس 1,16,199 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1,100 روپے کا بڑا اضافہ، نئی قیمت 3,14,800 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر سستا پیسے سستا۔ افغان وزارت داخلہ نے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے استعفے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان افغان حکومت کے مطابق سراج الدین کے استعفے کے حوالے سے شائع ہونے والی خبریں غلط اور ان میں کوئی صداقت نہیں۔ میڈیا سے درخواست ہے کہ افواہوں اور پروپیگنڈے کو پھیلانے سے گریز کرے۔ یمنی حوثیوں نے مزید حملے کیے تو ایران کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا حوثیوں کے آئندہ کسی بھی حملے کا ذمہ دار ایران ہوگا۔ اب حوثیوں کی جانب سے چلائی گئی ایک گولی کے بارے میں بھی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایرانی ہتھیاروں اور اس کی قیادت کی جانب سے چلائی گئی ہے۔ یمن پر امریکی حملوں کے بعد حوثی رہنما عبد الملک حوثی کی ملین مارچ کی کال پر یمن کے مختلف علاقوں میں ریلیاں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے حماس سے شکست تسلیم کرنے والے اعلیٰ فوجی افسر کو فارغ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے ویڈیو بیان میں کہا سیکیورٹی ادارے کے سربراہ پر مکمل اعتماد ہونا ضروری ہے، اب ان پر اعتماد نہیں رہا۔ رونن بار کو برخاست کرنے کا فیصلہ بدھ کے روز حکومت کو پیش کیا جائے گا۔
کرائسٹ چرچ میں شکست کے بعد قومی ٹیم کے ڈونیڈن میں ڈیرے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ آج کھیلا جائے گا. 5 میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری. اور آئی سی سی کا ایک اور پاکستانی کھلاڑی پر جرمانہ. آل راؤنڈر خوشدل شاہ پر نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی20 میچ کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانہ. خوشدل شاہ کو میچ فیس کا 50% جرمانہ کیا گیا ہے.